ورنہ یہ پکی بات ہے کہ نبی ثانی بدکار تھے اگر عائشہ کافرہ تھی، منافقہ تھی، مرتد تھی تو لہٰذا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیا نام ہے مشرکہ تھی، منافقہ تھی، نکاح حرام، نبی کے کھاتے میں زنا، اگر حضرت عائشہ مرتد ہو گئی تھی نکاح پھر بھی ختم، نبی کے کھاتے میں زنا۔ لہٰذا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت عائشہ کو کافرہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثانی بدکار ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ لہٰذا جناب اگر یہ نکاح یا تو کیا نام ہے آپ کا ہر نکاح عورت سے نکاح کرنا ثابت کریں، قرآن سے ثابت کریں، کیونکہ میں نے قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے صرف مومن عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ سوال جواب جو ہے مجھے قرآن سے چاہیے، قرآن سے۔ حدیث کے متعلق سب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بنی امیہ کے دور میں گڑی گئی تھی، لہٰذا میں کسی حدیث کو تسلیم نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس کا سوال جواب جو ہے مجھے قرآن سے چاہیے، ورنہ یہ پکی بات ہے کہ نبی ثانی بدکار تھے اگر عائشہ کافرہ تھی، منافقہ تھی، مرتد تھی تو پھر آخری وقت تک نبی کے دین نے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ مجھے اس سوال کا جواب بس دے دیں، اس کے بعد جناب میری چھٹی ہے، اب آگے اب اچھی بات ہے میرے عزیز، میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے کا۔ تو اب آپ نے جو سوال کیے ہیں ذرا تسلی سے ان کے جواب سن لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دے دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے جو پہلی آیت کی تلاوت کی ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك۔ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کے ان ازواج کو۔ ہاجرنا نہیں، دیکھو جی مومنہ تھا، ہاجرنا ماں کا بمرا تھا، مومنہ تھا، اب سن لو، اب سن لیں، آپ سن لیں، اب جواب دینا میرا کام ہے۔ آپ نے مومنہ عورت سے نکاح کرنا ہے، جواب دینا میرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ آپ قرآن کو غلط پڑھیں اور غلط ترجمہ کریں تو میرا اتفاق کرنا آپ سے ضروری نہیں ہے، بلکہ مجھ پہ ضرور لازم ہے کہ آپ کے غلطی کا میں تصحیح کر دوں۔ کوئی ضروری نہیں، آپ کی غلطی، آپ قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، آپ قرآن کا غلط۔ او بھائی چپ کریں نا، مجھے بات کرنے دیں۔ اوکے، پڑھنے دیں گے؟ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے بھائی۔ یہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری بتا دی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں، اور یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف مومنہ عورتیں سے شادی آپ نے کرنا ہے، اور آپ منافق عورت سے شادی نہیں کر سکتے، آپ پہ حرام ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ملاحظہ کریں ہیں قرآن مجید میں آپ کو ان کے اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں۔ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو مہر کے بغیر کہہ دیں مجھے مہر نہیں چاہیے، مہر کی ضرورت، میں حلال ہوں، ایسے ہی حلال میں شادی کرتی ہوں، آپ کے لیے جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، اس کے لیے شادی کریں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے۔ اب میں سیدھا چلا جاتا ہوں احمد رضا خان کے ترجمے کی طرف۔ اے غیب بتانے والے نبی، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کے بیٹیاں اور پپو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، ختم۔ اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کے نظر کرے، اگر نبی اس سے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے بہے امت کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا کہ وہ یہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، صداق نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے، بغیر صداق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بننا چاہتی ہوں، تو یہ نبی کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ مہر موجود ہو، کم یا زیادہ مہر عطا، مرد کے لیے واجب ہے کہ مرد عورت کو مہر دے دیں۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ پہ واجب ہے صرف مومن عورت سے شادی کریں، یہ آپ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا؟ یہ پہلے آیت کا جہاں تک تعلق ہے،
سمجھ میں آئی؟ جہاں تک سورہ تحریم کا تعلق ہے سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا آئے جناب حفصہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. میرے بھائی ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، صحیح سند کے ساتھ. ابو داؤد اپنے سنت میں روایت کرتا ہے. سنن ابی داؤد چاپ دار الفکر، صدقی جمیل العطار کی روایت ہے. یہ 2005 میں چھپی ہے، صدقی جمیل العطار کی تحقیق ہے، چاپ بیروت لبنان ہے. یہ صفحہ نمبر 426 ہے. یہ دیکھو، آپ نے ایک حدیث میری زبان سے سنی، بقیہ حدیث نہیں سنی. ان ابن عباس عن عمر، ابن عباس خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا، ثم راجعها، پھر اس سے انہوں نے مراجعت کیا، طلاق دیا. اور یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کر، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح ہے سنن ابن داؤد، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثانی، سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 34 میں. یہ صفحہ نمبر 34 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 2283. ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا. صحیح، خود عمر کا اعتراف ہے، خود عمر کا اعتراف ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا. یہ بخاری کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اس کھول دوں اس صفحے کو. بخاری ہے، صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں چھپیا. بھائی کتاب الطلاق ہے، کتاب الطلاق. آپ کہتے ہیں کسی کو طلاق نہیں دیا، حفصہ کتاب نے ثابت کر دی کہ طلاق دیا. باب من طلق وهل يجاوز الرجل امراته بالطلاق، طلاق کے باب میں کہ کسی عورت کو اپنے بیوی کو طلاق دے دے. یہ حدیث نمبر 5254 ہے. عائشہ سے روایت ہے، ان ابنۃ الجون لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودنا منها، ابنۃ الجون، جون کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہو گئے، یعنی شادی ہو گئی، زفاف کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں اپنی دلہن پر. تو ایک کسی شخص نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ الفاظ تم بولو غلط ہو، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور وہ حسادت کر رہی تھی، اس کو الفاظ غلط سکھائے تھے اس بیچاری عورت کو. تو اس نے کہا لقد اعوذ باللہ منک، اس عورت نے، ابنۃ الجون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کے، آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو فقال لا لقد عذت بعظیم الحقی باہلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دیا اور کہہ دیا کہ تم نے اللہ سے تم نے پناہ مانگا ہے مجھ سے، تو جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ. تو یہ بھی ثابت ہے آپ کی کتابوں میں. اور پھر سبل الہدی والرشاد میں صالحی شامی روایت کرتے ہیں وہاں پہ کہ 2 عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا اور ان کے ساتھ دخول نہیں فرمایا. یہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للامام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، جزء ثانی عشر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 140 میں، ذکر من عقد علیہا ولم يدخل بها، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے لیکن اس سے دخول نہیں فرمایا. وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کو انہوں نے اس طرح، یہی ان کا یہی ہے. اچھا، اور بہت سارے عورتوں کا وہاں پہ ذکر ہے کہ کن کن سے ان کی نکاح ہوئی ہے. اچھا، تو یہ ہے پہلی آیت کا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، دوسری آیت کا آپ نے، اور جہاں تک حفصہ کا تعلق ہے اس کا طلاق ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر دوسرے واقعے میں آپ وہاں پہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا تھا، اس واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجران انتخاب اختیار کیا تھا، تو آپ اس کو وحدت واقعہ قرار نہیں دے سکتے کہ بس یہ ایک ہی واقعہ، وہ 2 متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک یہ اس بات کا تعلق. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا مشرک سے نکاح جائز ہے؟ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک عورت جو اسلام کا اظہار کرتی ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور دل میں مشرک ہے، اس سے نکاح جائز ہے شریعت میں. اور یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ منافق جو خالص منافق ہوتا ہے، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल है, मुसलमानों जैसा रवैया, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस पर कुफ्फार के अहकाम जारी नहीं किए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये शरह अल-अक़ाइद तहाविया है, अल-मक्तब अल-इस्लामी में छपी है, यहाँ पर लाकिन अल-मुनाफिकीन इब्न अरबी व अमसाल मुनाफिकून ज़नादिक़ा इत्तिहादिया फ़ी अद-दरक अल-अस्फ़र मिन अल-नार वल मुनाफिकून युआमलून मुआमलत अल-मुस्लिमीन लिइज़हारिहिम अल-इस्लाम। मुनाफिक जो हैं उनके साथ मुसलमानों जैसा रवैया किया जाता है, क्योंकि वो इस्लाम का इजहार करते हैं। तो मुनाफिक के साथ निकाह भी होता है, मुनाफिक को इर्स भी मिलता है, मुनाफिक बिल्कुल उनको मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, उसको दफन किया जाता है, बिल्कुल सब ये साबित है शरीयत में, और इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। ये किताब है कश्फुल असरार अन उसूल फ़ख्रुल इस्लाम लिल बजूदी, जुज़ राबे, चाप दारुल कुतुब। यहाँ पे लिखा है वद्दलील अला अन्न بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخبر ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے احکام دنیا میں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس حوالے بہت موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو منافقہ عورت کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے، نکاح مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور منافق اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ منافق یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، دل میں وہ مشرکی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا۔ اب آتے ہیں سورہ تحریم کی طرف۔ ابھی سورہ تحریم میں جانے سے پہلے میرے باتوں پر اگر آپ کو اعتراض ہے میں جواب دے دوں، وإلا میں جاتا ہوں سورہ تحریم کی طرف تاکہ وہاں پہ آپ کے اشکالات کا جواب دے دوں۔ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مائک ان کا کھول دیں بھائی۔ منافق وہ ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو خود مسلمان ہونے کا اظہار کرے، اعلان کرے، جس طرح کہ اللہ فرماتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولكن قولوا اسلمنا، کہ تم کیا نام ہے، عربی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، لہٰذا تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو آدمی خود مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ منافق ہو سکتا ہے، لیکن جس کے متعلق اللہ فرمائے کہ وہ منافق ہے تو وہ کسی صورت کیا نام ہے اللہ فرمائے کہ یہ مومن ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دل کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اللہ کی حاضرنا ماں کا ومراتن، چلو ادھر تو یہ چلو بھاؤ عاطفہ آ گئی، اسے آپ لگا لیں، ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ نے مومنہ مسلمان اور یہ بھی ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی بندوں کے دلوں کا علم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے منافقہ کو بھی مومنہ کہا۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مومنہ عورت کے ساتھ، صرف مومن عورت کے ساتھ آپ نے شادی کرنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال کیا ہے۔ اب میں نے آپ کے اپنے امام ان کا اپنا مومنہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ اب سن لو نا بھائی، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے اپنے امام محمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دکھا دیا کہ اللہ نے کہہ رہے میں نے حلال کر دیا کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے حلال کر دے آپ اس سے شادی کریں۔ اللہ نے حلال کر دیا، اب اللہ نے واجب نہیں کیا کہ صرف مومن سے کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ دوبارہ بولیں۔ نہیں، جو ہاجرنا سے پہلے ہے، جن کا ہاجرنا سے پہلے کا تذکرہ ہے، کیا وہ ساری کی ساری اللہ نے حلال کیا ہے۔ اللہ نے پھپھی کی لڑکی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کیٹیگوری کو، ان عورتوں کے اصناف کو آپ کے لیے میں نے حلال کیا ہے، اور وہ مومن عورت ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے، صداق نہیں مانگتی، مہر نہیں مانگتی، میں نے حلال کیا ہے۔ اب بات نہیں کاٹو نا۔ نہیں میں نہیں کہتا کہ باقی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جس باقی عورتیں سب مومنہ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنہ، یہ نہیں آیت میں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے وہ حلال ہے، پیغمبر اس سے شادی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ منافقہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اگر منافقہ سے ہے تو نکاح حرام ہے، نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی اللہ نے۔
کہاں لکھا ہے کہ منافقہ سے شادی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ بیویاں عطا فرمائیں گے. وہ الگ آیت ہے، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، اور نبی نے زنا کیا، کر گئی. یہ مائکروفون کے قریب لے کے آئیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، غصے میں تو ہیں لیکن ان کا بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مائکروفون کے قریب آپ آرام سے بات کریں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کہتے کیا ہے. اللہ نے فرمایا یا تو یہ کرے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہیوا کر دیا، صرف وہ مومنہ. اس کے بعد جو ہے خالات غلط حاضر نہ گئے، اس سے پہلے جو ہے وہ ساری منافقات تھی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافقات ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافق اس سے خاموش ہے کہ وہ مومن ہے یا یہ بھی قرآن میں کیا بکواس کی ہوئی ہے. کیا قرآن میں بکواس ہے؟ یہ بکواس ہے. قرآن میں یہ ہے بھائی، قرآن میں یہ ہے یا ایھا النبی، دیکھو انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کی بیویوں کو، اللاتی آتیت اجورہن، جن کا صداق، جن کا مہر آپ نے عطا کیا، ٹھیک ہے نا. وما ملکت یمینک، اور جو کنیز ہیں آپ کا، مما افاء اللہ علیک، جو جنگوں میں کنیز بن گئی ہیں. وبنات عمک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک، پھوپھی کی بیٹیاں. وبنات خالک وبنات خالاتک، اور آپ کی جو ہے آپ کی جو خالے کے، آپ کے ماموں، اور پلیز چپ کرو، مومن آپ کے خالے اور آپ کے ماموں اور آپ کے خالے کے بیٹیوں کو. اب کہاں لکھا ہے کہ یہ سب مومن ہیں؟ مومن اور نفاق کی بات ہی نہیں. یہ کیٹیگوری حلال ہے، چاہے مومن ہے چاہے منافق ہے، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. ایمان اور نفاق کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا قرآن نے کہا کہ وہ سب منافق ہیں، نہیں، قرآن نے کہا ہے یہ لوگ حلال ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کچھ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کیا اللہ نے یہ فرمایا ایک عائشہ اور حفصہ یہ منافقہ ہے، باقی مومن. بالکل اللہ نے بولا ہے نا، ابھی سورہ تحریم میں بولا ہے نا اللہ نے. ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں، ابھی آتے ہیں نا سورہ تحریم. ہاں، اور ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں بھائی. اللہ نے سورہ تحریم میں کیا بولا ہے کہ عائشہ حفصہ جو ہے غیر مسلم ہے، بالکل بولا ہے. آپ اجازت تو دیں نا، ادھر جاتے ہیں ابھی. ہاں بالکل، ابھی سورہ تحریم میں جائیں گے نا، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ تحریم میں جب ہم جائیں گے. ایک منٹ مجھے اجازت دیں، آپ میں سورہ تحریم کھول دوں. تو پہلے حفصہ کا طلاق آپ نے تو ثابت کر دی نا. حفصہ آپ کہہ رہے تھے حفصہ کا طلاق نہیں، وہ تو ثابت ہو گیا صحیح حدیث کے ساتھ، اس میں تو آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، اب آتے ہیں وہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تعدد واقع ہو سکتا ہے، وہ تعدد واقع نہیں ہو سکتا نا بھائی. نبی نے طلاق دے دی، بعد میں متن پڑھو نا حدیث کی، میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دی ہے کہ حفصہ کو طلاق ہو گئی ہے بھائی. رجوع ہمیشہ غلطی میں کیا جاتا ہے، غلطی کا رجوع کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے طلاق دے کر غلطی کی تھی. نبی نے کیوں غلطی کی تھی؟ رجوع کر طلاق دینا حرام نہیں ہے اور رجوع کرنا بھی حرام نہیں ہے، غلطی کیوں کی تھی؟ ٹھیک ہے نا، بہت دفعہ انسان طلاق دے دیتا، نہ طلاق دینا حرام ہے نہ رجوع کرنا حرام ہے، دونوں جائز ہیں. غلطی کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے مسالے کو دیکھتا ہے. ہاں بالکل غلط نہیں ہے، آپ کے صحیح کتاب میں موجود ہے. عائشہ حفصہ کو بچانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. جو بھی آئے گا عائشہ میں نا غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی نبی کرے چاہے علی کرے، جو مرضی کرے، غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے. غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلاق دیا، ٹھیک ہے، وہ ثابت کر دیا ہم نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. سورہ تحریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ان کے دل کو ایمان سے عاری بتایا ہے. اب قرآن کے آیات میں پڑھوں گا، جہاں میں غلط ترجمہ کروں گا آپ کہہ دینا میں نے غلط ترجمہ کیا. میں آپ کے اپنے احادیث دکھاؤں گا، آپ مجھے دکھا دینا کہ میں نے کہاں پہ غلط ترجمہ کیا ہے احادیث کی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی،
کتاب التفسیر ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہاں پہ حدیث نمبر 4915 ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہ رہا تھا، تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، میں ان کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے؟ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا، میں ایک سال میں نے انتظار کیا ہے، مجھے فرصت نہیں ملا کہ میں سوال کروں، حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجة فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإدوات فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، یہاں تک کہ ہم اکٹھے حج پہ گئے، زہران کے مقام پہ عمر نے کہا میں نے وضو کرنا ہے، میرے لیے پانی لاؤ، میں پانی لایا، میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا، اور اس وقت میں نے سوال کیا، میں نے کہا یا عمر من المرأتان اللتان تظاہرتا، وہ دو عورتیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، وہ کون ہیں؟ تظاہر کی ہے وہ کون ہے؟ عمر نے کہا تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں، مدد کرنا، تظاہر کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، دشمنی کا معنی لکھا ہوتا ہے، تظاہر کا مطلب تظاہرت علی النبی، ایک دوسرے کی مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، تظاہر علی النبی، لم يتظاہر للنبی، تظاہر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تظاہر علی شخص کا مطلب ہے کسی سے آپس میں مل کر دشمنی کرنا، ایک دوسرے کو دشمنی میں ساتھ دینا۔ وہ کون سے عورتیں ہیں؟ تظاہرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنی کیا۔ قال ابن عباس فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ۔ اچھا اب اس آیت کی طرف آتے ہیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تم توبہ کر لو۔ کیوں توبہ کر لو؟ کیونکہ تمہارے دل ٹیڑے ہیں، اور اگر تم دشمنی کرو تو اللہ تعالی اس کا مولا ہے، اور امیر اور جبرائیل اور ملائکہ اور صالح المؤمنین، یہ دشمنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ملائکہ کے لشکر کے ساتھ اور صالح المؤمنین کے ساتھ آ رہا ہوں، دشمنی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو نبی کا نہیں ابھی تو واضح نہیں ہوا، ابھی میری بات ہی ختم نہیں ہے، اب سن لو، ختم ہوا، ختم ہوا تھا تناشو، اب سن لو، منافق اب سن لو، ہو جائے تو وہ نکاح ختم سے نہ شروع۔ زنا کیوں ہے؟ کیوں زنا؟ عائشہ کو بچانے کے لیے آپ نبی کو زناکار بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، شرم آنی چاہیے۔ او بھائی مشرک سے، ہاں بالکل منافق ہوتا ہے، نبی کا دشمن منافق ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، نبی پہ دشمن پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب سن لو، اب سن لو، کتاب العین ہے، دشمنی واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ ہاں عبداللہ ابن ابی ابن واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ اب سنو گے، جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ میں جواب دوں اس کا، سنو گے؟ جواب دو گے؟ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد ہو گیا تو نکاح ختم ہوا تھا زنا شروع۔ دیکھو میں آپ کو دوبارہ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ منافق کے ساتھ مسلمین کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے شاید سنا نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھائی ہے، اس کے نہیں نماز پڑھائی ہے؟ کیا مرتد منافق ہوتا ہے یا کیا نام ہے کافر ہو جاتا ہے؟ مرتد ہونے پر نکاح ختم ہوتا ہے یا کیا رہتا ہے؟ اب سن لے جواب، سن لو، بیوی میں سے ایک مرتد ہو جائے نکاح جاری رہتا ہے یا ختم؟ وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ ارتداد علنی ہے، وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ منافق والی ارتداد کے ساتھ نہیں ہوتا، نکاح باطل نہیں ہوتا، وہ کافر بھی نہیں بنتا بندہ، اس پہ مسلمین کا احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ کتاب صحیح بخاری ہے، دیکھو نبی کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ کیا نام ہے، وہ منافق ہوتا ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ منافق ہوتا ہے، ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو عرض بھی ملتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے۔ نکاح ختم ہوتا ہے، نکاح ختم ہوتا ہے مرتد ہونے پر۔ دیکھو ابھی دیکھو، نبی کا دشمن مرتد، نبی کا بالکل مرتد ہے، لیکن اس پہ مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ ہم مرتد پر مسلمان کے احکامات، ابھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ منافق تھا، مرتد نہیں تھا۔ منافق تھا، اچھا، نبی کو مرتد نہیں گالی تھا۔ دینے سے وہ مرتد نہیں بنا؟ دشمنی واضح ہو جائے، جس کے متعلق اللہ فرما دے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اللہ فرما دے بالکل یہ بالکل۔ تمہارا اب دیکھو دشمن ہے، تو اس کا مرتد ہونا یقینی ہے۔ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا یہ قرآن مجید کیا ہے، دشمن ہے۔ دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دیکھو یہ قرآن مجید، یہ صحیح بخاری ہے۔ دیکھو صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 898 میں حدیث نمبر ہے 4907، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزیز ہیں، صاحب عزت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں، ہم اس ذلیل کو مدینے سے نکالیں گے۔ نستجیر باللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کس نے بولا تھا کہ ہم عزیز صاحب عزت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں، ذلیل بھی نہیں اذل ہیں؟ کس نے بولا تھا؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بولا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ دعوه میں اس کو قتل کر دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا ہے، وہ قتل کا مستحق بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کا قتل کرتے ہیں بلکہ اس کا اپنا قمیص کفن کے طور پہ اس کو دیتے ہیں، اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر باب الکفن الذی یکف، حدیث نمبر 1269 میں یہی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ دیکھو ارتداد دو قسم کے ہیں، ایک ارتداد ہے ظاہری، جو ظاہر علن مرتد ہو جائے، وہ نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن کا، جو باطنی ارتداد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے، وہ حقیقت میں کافر مرتد ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، نکاح بھی ہوتا ہے اس کا، نماز جنازہ بھی ہوتا ہے اس کا، اور اس کو عرض بھی ملتا ہے، سب اسلام کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور عمر بن خطاب نے بخاری میں اعتراف کر لیا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں، تو ثابت ہو گیا بھائی، ارتداد باطنی ان کا ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس پہ اسلام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، ان کو عرض بھی ملے گا، ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے نکاح بھی ان کے باطل نہیں ہوگے، لیکن یہ کیونکہ اللہ نے شہادت دے دی کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو جب ثابت ہو گیا تو ان کا کفر ثابت، اور یہ صرف دو لوگوں کے لیے، حفصہ اور عائشہ، بقیہ ازواج کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ ثابت ہے، مقصود ہمارا ثابت ہے۔ اب بولو۔ حضرت عائشہ اور حفصہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا، پہلے اس کا منافق ہونا چھپا ہوا تھا، منافق ہونا اس کا چھپا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے فوت ہونے پر اس کے منافق ہونے کا اعلان فرمایا، منافق ہونے کا اعلان فرما دیا کہ یہ جس کے آپ جنازے پڑھ کر آئے ہیں، یہ بندہ منافق تھا، لہٰذا آئندہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی، اور نہ ہی آئندہ آپ نے ان کی قبروں پہ جانا، نہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے فرما دیا، تو اس کے بعد منافقین کا سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ تو جب عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ منافقہ ہیں، اللہ نے فرما دیا منافقہ ہیں، یہ کوئی نبی خبر نہیں دے رہا، کوئی خود دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقہ ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری دشمن ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری دشمن ہیں، تو ان کا مرتد ہونا ثابت ہو گیا۔ جب مرتد ہونا ثابت ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ ہاں بالکل، مرتد ہونا ثابت ہو گیا، بالکل صحیح فرمان لے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹا، شروع ہو گیا، نکاح نہیں ٹوٹا، کیونکہ ان کا ارتداد ظاہری نہیں تھا، ان کا ارتداد باطنی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پر نبی نے تو نہیں کیا، کیا اللہ سے کہا کہ ہم کس دشمن ہیں؟ اللہ نے فرمایا، او بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی نسبت دے رہے ہیں بھائی، ہم نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرتے تھے، نستجیر باللہ، وہ کافر ہوگا جو اس طرح کہہ رہا ہے۔ ہاں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دیکھیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط،
اگر کوئی اس طرح مرتد بن جائے نا کہ جا کے کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں، آج سے میں مسلمان نہیں ہوں، تو یہ ارتداد سبب خروج عن الاسلام ہے، اور اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک شخص دل میں منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے اب بات یہ کرے گا اور نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ بات یہ کرے گا